بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ مسجد کراچی، بعد نماز عشاء بتاریخ 12 جنوری 2024، حضرت ڈاکٹر نوشاد بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں ہمارے اوپر۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کلام پاک میں فرمایا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا والا بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا یہ تو عبادت کا مغز ہے، بلکہ یہی عبادت ہے۔ دعا جب آدمی مانگتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کی عاجزی، انکساری، تواضع، عبدیت، بندگی، اور پھر یہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، جس کا مفہوم ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، اگر گھر میں نمک کی ڈلی نہیں اس کو بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز جنت الفردوس یہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے آدمی اپنی محنت کوشش سے، اپنے کمال سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو محض اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی عمل نہ کرے، اعمال تو اہتمام کرے، لیکن نگاہ صرف اللہ پر ہو، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا والا بنایا ہے، موقع موقع کی دعائیں بتائی ہیں، صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ بھی فرما دیا کہ بہت سارے کام بن جاتے ہیں۔ بظاہر نظر آ رہا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام ان کا مزاج بن گیا تھا، ہر موقع پر مشکل بھی آ گئی دعا مانگتے تھے، لیکن ان کی دعائیں کیسی تھیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ وہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی ہیں نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سپہ سالار ہیں، اب اپنی فوج سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں 3 تکبیرات کہوں گا، پہلی تکبیر پر تو وضو کر لینا، دوسری تکبیر پر ہتھیار باندھ لینا، اور تیسری تکبیر پر حملہ شروع کر دینا۔ پھر فرمایا میں اس گھڑی کو پہچانتا ہوں جس گھڑی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ پہلی تکبیر کہی، تیاری کر لی، دوسری تکبیر کہی، ہتھیار باندھ لیے، اب دشمن کی طرف سے نیزے تیر شروع ہو گیا حملہ، یہاں سے تقاضا شروع ہوا آپ بھی تیسری تکبیر کہیں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، پھر تیسری تکبیر سے پہلے فرمایا میں ایک دعا مانگوں گا، اب تم سب پر میں قسم ڈالتا ہوں کہ میری دعا پر آمین کہنا۔ تو دعا مانگی، کیا مانگی؟ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ نعمان کی شہادت کے ساتھ چیخیں نکل گئیں، کیسی دعا مانگی، لیکن قسم ڈالی تھی، آمین کہہ دی۔ تیسری تکبیر کہی، مسلمانوں کو غلبہ ہوا، لیکن نعمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔
دو صحابی ہیں کہ کل مقابلہ ہے دشمن سے، دعا مانگتے ہیں، تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا تم آمین کہنا۔ اب پہلے نے دعا مانگنا شروع کر دی، اے اللہ کل کو ایک بہادر سے مقابلہ کروا، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، پھر میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں، اس کے مال کو غنیمت بناؤں۔ جس کے ذمہ آمین کہنا تھا اس نے آمین کہہ دی۔ پھر اب اس کا نمبر آیا دعا کرنے کا، اے اللہ کل کو بہادر سے مقابلہ کروا، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، پھر اتنا نہیں میرے ناک اور کان بھی کاٹے، پھر کل کو حشر کے میدان میں آپ سے ملاقات ہو، آپ مجھ سے یوں کہ اے عبداللہ تمہارے کان ناک کیوں کاٹے گئے، اور میں یوں کہوں اے اللہ یہ آپ کے لیے آپ کے راستے میں کاٹے گئے، اور اے اللہ آپ کہیں کہ یہ سچ ہے۔ دوسرے نے آمین کہہ دی، جو پہلا والا تھا اس نے آمین کہی، مقابلہ ہوا ویسی جس نے جیسی دعا مانگی تھی ویسی ہوا، تو فرمانے لگے عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے زیادہ بڑھیا تھی۔ اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، آسانی مانگنی ہے، خیریت مانگنی ہے، سہولت مانگنی ہے، سلامتی مانگنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کب مانگنی چاہیے، دعا کی قبولیت کا موقع بتایا، آذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اس میں اللہ سے عافیت مانگو۔ ایک موقع پر میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، رائے گنج چھوٹا سا مرکز تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا اور کوئی پنکھے نہیں تھے، اور حاجی صاحب رات کو مدرسہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کی چھت کے پر آرام کر رہے تھے، میں ان کی ٹانگ دبا رہا تھا، اور وہاں کا ایک طالب علم وہ بھی دوسری ٹانگ دبانے لگا، تو حاجی صاحب فرمانے لگے ایک ایسا نسخہ بتاؤں کہ اس وقت مولانا احسان صاحب جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ۔ میں بھی سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا ضرور حضرت بتائیں آپ۔ فرمایا موقع کی جو دعائیں ہیں اس کا تم اہتمام شروع کر لو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام شروع کر لو، اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں اس وقت مولانا احسان صاحب ہیں۔ یہ جو موقع کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اتنا مجرب نسخہ ہے یہ، اس میں ہماری حفاظت بھی ہے، ترقی بھی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اتنی ساری دعائیں بتائی ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں دعاؤں کا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے تو ساری یاد نہیں اور پھر ساری پڑھ بھی نہیں سکتا میں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ فرمایا ہاں تم یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جتنی میں نے دعائیں بتائیں سب میں اس تمہارا حصہ ہو جائے گا، جتنی دعائیں بتائیں آدمی اس کو یاد کر لے، اس کا اہتمام شروع کر لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ عجیب دعا ہے، جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے مانگوں گا، لیکن سجدوں کی کثرت سے میری دعا کو تقویت پہنچانا۔
ایک صحابی سے فرمایا دیکھو تم جا رہے ہو، سفر میں جا رہے ہو، جب واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے، لیکن تم یہ دعا کرتے رہنا نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کا اہتمام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا معمول تھا، اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے، بلکہ بدر کی رات میں تو ساری رات مانگتے رہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت 20-21 سال کا تھا، عمر چھوٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریش بنایا گیا تھا، پردہ لگایا ہوا تھا، رات تھی، میں نے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اور سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مانگنے دعا۔ یہ دعا یہ امت کو دیا گیا ہے، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ دعا کو پڑھنا ہے، ہم پڑھ لیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، ایک دعا مانگنا ہے، آدمی واقعی سوچ سمجھ کے مانگے میں کیا مانگ رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی آتا ہے غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی، آدمی غفلت میں ہو، چاہے ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں حرم کے اندر یہ دیکھا کہ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا رب دعا مانگ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس کا دل غافل ہے۔ پھر باہر آیا، میں نے دیکھا باہر ایک دکان ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، اس کی دکان ہے، لیکن اس کا دل غافل نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل بھی متوجہ ہے۔ کسی نے کہا نا تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں، سجدہ کہیں اور کرتا ہے اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم، اللہ سے مانگ رہے ہیں، جیسے بھی مانگیں۔ ہاں، ایک صاحب ملتزم میں بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر کیونکہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اچھا، اس دفعہ تو معاف کر دے، پھر دیکھی جائے گی۔ جی ہاں، حاجی صاحب فرمانے لگے ایک آدمی مانگ رہا ہے اللہم اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ مجھے بخش دے، نہیں بخشتا پھر بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت خود اپنے بندوں کو اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا قرب اور تعلق بھی نصیب ہوتا ہے، جب مانگتا ہے دل سے مانگتا ہے اللہ کا قرب اور تعلق اس کو مل جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جب نماز میں ہوتا ہے اللہ کا قرب اس کو سجدے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بھی اللہ سے مانگا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے اللہ رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ پھر انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ آدمی ایک دفعہ مانگ لے ختم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کتنے سال تک مانگتے رہے، 40 سال تک مانگتے رہے، پھر اللہ نے القاء کیا ان الفاظ سے مانگو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اضطراب کو، بے چینی کو چین سے بدل دیا۔ حج کے موقع پر جب آدمی جاتا ہے قدم قدم پر دعا قبول ہوتی، قدم قدم پر۔
گئے ہوئے تھے ایک دفعہ، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ 8 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ میں مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے کہا میں آپ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، میں نے آپ کے لیے دعا کے لیے درخواست کی تھی، آپ کو یاد رہا؟ فرمانے لگے میں نے ایسی جگہ دعا مانگی ہے جہاں 70,000 فرشتوں نے اس دعا کو اوپر لے کر اور قبولیت کر کے پھر نیچے لے بھیجا۔ پوچھا وہ کون سی جگہ تھی؟ فرمانے لگے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جگہ تھی۔ تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے کہا 8 سال سے اولاد نہیں، میں نے کہا اس جگہ آپ مانگ لو، اب تو ان کے بچوں کی بھی بچے ہیں۔ دعا کی قبولیت۔ پھر جمعے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا دیکھو جب مغرب کا وقت قریب آئے جمعے کی شام کو مجھے یاد دلانا، میں دعا میں لگ جاؤں گی، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کی بائپسی رپورٹ تھی، یہاں پر زخم تھا اور لیبارٹری سے اس نے کروایا کینسر۔ تو میں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، جو آپ نے پہلے آپریشن کروایا دوبارہ آپریشن ہوگا اس کا۔ تو کہنا اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں میں۔ تو میں نے کہا پہلے کہاں کروائے گا؟ فلاں ہسپتال میں، بہت مہنگا ہے، کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کیا سستے میں کام ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ خیر اس کا آپریشن کیا، اسی لیبارٹری کے اندر وہ بھیجی، وہ اسپیسیمن بھیجا اس کا، اور جب اس کی رپورٹ آئی کہا ہم نے اس کے اندر ساری چیز جانچ لی، کوئی کینسر کے سیلز نہیں ہیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے اللہ سے معاملہ کیا، میں نے دعا مانگی، اے اللہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے اتنی زندگی دے دے، میں ان کو دیندار بناؤں گی، میں نے یہ دعا مانگی۔ کا سارا ہی معاملہ بدل گیا۔ آج ہمیں اس دعا کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہاں یہ دعوت اور یہ جو دعا کی قوت ہے یہ کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، روانہ کر رہے تھے جماعت میں، دیکھو غیبت نہ کرنا، غیبت سے دعا کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے، پھر واپس مسجد گئے اور ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، میں دیوار سے کان لگ کر سننے کھڑی ہوگی کیا فرما رہے ہیں، اور یوں فرمائے دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، مبادا وہ وقت آ جائے تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ہمیں بتایا دیکھو کن وجوہات کی بنا پر دعا کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کی وجہ سے آدمی بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ، اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرفات کے میدان میں جو وہ مانگیں گے قبول ہو جائے گی، ایسا قبولیت کا وقت ہے، سوائے ایک کے دعا قبول نہیں ہوتی، سب کی دعا قبول سوائے ایک۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یوں کہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں یقیناً دعا قبول ہے، اور دعا کی قبولیت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آدمی مانگتا ہے اللہ سے، یا تو وہی قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، کوئی بہت بڑی بلا، بہت بڑی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، وہاں کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے میری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔
دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے جو خلاف شرع ہو یا کسی کے لیے بد دعا ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایسا نام آتا ہے اللہ کا، اسم اعظم، اس کے ذریعے سے جو مانگا جائے اللہ قبول کریں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی سکھا دیں. کہ نہیں تم کو نہیں سکھاؤں گا. وہ بات ہے تم کسی کے لیے بد دعا کر دو. تو پھر اصرار کیا، حضور نے نہیں سکھایا، پھر دعا خود مانگی. اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا ما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. یہ دعا مانگی. حضور نے فرمایا، عائشہ تم نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگ لی، اسی میں اسم اعظم ہے. انبیاء علیہ السلام نے جب مانگا ہے، یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی، 3 اندھیرے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں. رات کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا اس کی جسم کا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور مانگ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فوراً جواب دیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، غم سے نجات دے دی. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کلام پاک میں، اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ کو نہ پکارتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. بعافیت اللہ نے نکال دیا، بعافیت. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم کیسے اللہ سے مانگیں؟ کہ یہ ان الفاظ سے بھی اللہ سے دعا مانگو. مانگنا ہے اللہ سے. اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کیسے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، کسی اور سے نہیں. اور جب مانگتا ہے انسان تو کس طرح سے مانگنا چاہیے؟ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے. پھر آدمی جب مانگے تو حاجی عبد الوہاب صاحب فرمائیں گے اصرار کرے، جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے دے 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 دے، ایک دفعہ نہیں کہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، پھر ماں بھی دیتی، چاہ لے لے. اللہ سے بھی مانگیں ہم، ایک دفعہ نہیں، کئی بار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ایک دعا کو کئی دفعہ اس کو دہراتے تھے اور مانگتے تھے اللہ سے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کے جتنے خزانے ہیں لامحدود ہیں، لازوال ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہیں. اللہ نے وہ خزانے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہمیں دینے کے لیے رکھے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر سارے جمع ہو جائیں، جن و انس، اولین و آخرین، اور اللہ سے مانگیں، بیک وقت مانگ دیں، اور جس نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو دے دیں. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، ڈبویا جائے اور نکالا جائے، پانی کتنا کم ہوگا؟ اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اللہ کے خزانے ہمارے لیے، بس ہم مانگنے والے ہو جائیں. کسی نے کہا ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم مائل بکرم ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہو تو لینے والا. ایک دفعہ مسجد فتح ہے، اور اب تو وہ کئی 7 مسجدیں تھیں خندق کے کنارے پر، اب تو صرف شاید مسجد فتح ہی باقی رہ گئی. تو وہاں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علماء حضرات تھے. یہ سن 72 کی بات ہے. تو وہاں پر ہم تھے، نماز پڑھ لی، بیٹھے ہوئے تھے.
تو مولانا انعام الحسن صاحب نے قصہ سنایا، اور قصہ سنایا فرمایا کہ 4 دوست تھے، ایک بڑائی تھا، ایک لکڑہارا، وہ بڑائی لکڑہارا تھا، اور ایک جو ہے درزی تھا، اور ایک سونار تھا، اور ایک اللہ والا تھا۔ اللہ والا تھا، دعائیں کرتا تھا، مستجاب الدعوات۔ یہ مستجاب الدعوات بھی عجیب چیز ہے۔ یہاں ایک طالب علم تھے، پڑھتے تھے، اب تو پھر وہ بہت عالم بن گئے اور شیخ بھی بن گئے، محتمم بن گئے۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب پہلی نگاہ پڑے نا بیت اللہ پر دعا قبول ہوتی ہے، تو تم یہ مانگنا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یہ مانگنا۔ تو خیر پھر میں عمرہ کر کے بھی واپس آیا، تو انہوں نے کہا یہ مانگا تھا؟ میں نے کہا میں نے جی آپ نے جیسی نصیحت کی تھی میں نے ویسی مانگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا اپنی روزی کو پاکیزہ بنا دو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کوئی مشتبہ چیز نہ جائے پیٹ میں۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا رہے تھے، 4 تھے دوست، سفر میں گئے۔ اب وہ رات کا وقت آ گیا، پہرا دینا ہے۔ کون پہلے پہرا دے؟ کھلا ڈالا تو پہلے نام آ گیا جو بڑائی تھا، بڑائی لکڑیوں کا کام کرتا تھا۔ دوسرا نمبر آیا درزی کا، تیسرا سونار کا، چوتھا نمبر آ گیا جو صوفی تھا، دعا مانگنے والا۔ جب پہلا حصہ ہوا رات کا، بڑائی نے اپنے اوزار نکالے، جاگنا ہے کچھ کروں، اور لکڑی کی اس نے ایک لڑکی بنا دی، لکڑی کی لڑکی، محنت کی۔ اب اس کا نیند کا وقت، اس نے درزی کو اٹھایا۔ یہ قصہ مولانا انعام الحسن صاحب مسجد فتح میں مجھے سنا رہے ہیں، ہم سب کو، بہت سارے تھے۔ تو فرمایا جب اس نے درزی کو اٹھایا، درزی نے کہا وہ لکڑی کی لڑکی، اس نے بھی اپنا سامان نکالا، کپڑے سیے، اس کو پہنا دیے۔ پھر اس کے بعد اس کا وقت پورا ہو گیا، سونار کو اٹھایا، سونار نے کہا وہ لکڑی کی لڑکی اور کپڑے پہنے ہوئے، اس نے بھی اپنا اوزار نکالے، سامان نکالا، زیور بنایا، اس کو پہنا دیا۔ اس کا وقت پورا ہو گیا، رات کا آخری حصہ رات کا آیا، اس نے اس صوفی کو اٹھایا، کہا تمہارا نمبر ہے۔ اس نے دیکھا لکڑی کی لڑکی، کپڑے پہنے ہوئے، زیور سے آراستہ۔ اس نے دعا مانگی، اللہ یہ تو لکڑی کی ہے، مجھے تو ایک ہی ہنر آتا ہے تو اسے مانگنا، اس میں روح ڈال دے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو محنت ہوئی ہے، لکڑی کی لڑکی بن گئی، اس پر پھر کپڑے بھی بن گئے، زیور بھی جائے، اب یہ دعا مانگنی ہے، اللہ اس میں جان ڈال دے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، اب تو کوئی ایسا دعا والا آئے، جان ڈال دے۔ پھر انہوں نے قصہ سنایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، کہ ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک عادت تھی، وہ لوگوں سے پیسے لیتے، غریبوں میں تقسیم کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ آخری وقت آ گیا، بستر مرگ پر، جن سے قرضہ لیا تھا وہ آگے سب جمع ہو گئے، ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا، قرضہ لیا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیا۔ اب سب فکر میں، یہ تو بھی مرنے والے ہیں، کیا ہوگا۔ اتنے میں ایک بچے کی آواز آئی باہر، وہ حلوہ بیچ رہا تھا۔ بزرگ کہنے لگے اس حلوہ فروش کو بلاؤ، بچے کو بلاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہ میں حلوہ بیچ رہا ہوں۔ کہا جتنے بیٹھے نا سب میں تقسیم کر دو۔ سب میں تقسیم کر دیا۔ بچے نے کہا میرے پیسے؟ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔
تو وہ کہنے کا مجھے تو پیسے چاہیے، میری ماں تو مجھے مارے گی، حلوہ بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں، مجھے تو پیسے چاہیے، ابھی چاہیے۔ وہ زار و قطار رونے لگا، مجھے پیسے چاہیے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے دروازے سے، خوان تھا، کپڑا بچھا ہوا تھا، وہ آئے اور اس نے کپڑا ہٹایا، پیسے تھے، کہ سب میں تقسیم کرو جس کے ہیں، اس پہلے بچے کو دے دو۔ تو کہنے کا حضرت ہمارا تو دل دھک دھک کر رہا تھا، اب کیا ہوگا، آپ جا رہے ہیں، آپ ہمیں تسلی تو دے دیتے، کوئی آنے والا ہے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ بزرگ کہنے کے میں نے تم پر نگاہ دوڑائی، تم میں کوئی اللہ سے مانگنے والا، رونے والا نہیں تھا۔ بچے کی آواز آئی، میں نے کہا ہاں یہ رونے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، میں نے اس کو تمہارے درمیان میں شامل کر دیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ اس پر ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے، اس کا مطلب یہ ہے مانگنے والا کوئی بہت بڑا بزرگ، بڑی عمر کا کوئی اہل اللہ بھی ضروری نہیں ہے ایسا ہو، چھوٹا بچہ بھی ہو، مانگنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اور اللہ سارا انتظام کر دیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، امت ان حالات سے گزر رہی ہے، کوئی ایسا مانگنے والا ہو جائے جو اللہ سے ایسا مانگے اور امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ ہم میں سے ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، دیہاتی سیدھا سادہ چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جستجو ہوئی، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں دور پہ جا کے، یہاں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ خاموشی سے پیچھے سے آئے، سننے لگے۔ چرواہا یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے کہیں مل جائے تو میں تیری جوئیں نکالوں، کنگھی کروں، تیل لگاؤں۔ چرواہا ہو سکتا ہے بکریوں کی جوئیں نکالتا ہو، اس کو تیل لگاتا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے نرم بنایا تھا، اور یہ بھی فرما دیا اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک کو گھونسا مارا تو مر گیا۔ جلالی تھے، وہ اتنے جلال میں آ گئے، کس طرح سے یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے، یہ تو توہین ہے۔ جلال میں آ کے اس کو اتنا ڈانٹا، وہ ڈر گیا، کون آ گیا؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، سمجھایا اس کو اللہ کیسے ہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی نظیر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سمجھا کے چلے آئے، اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، جوڑنے آئے ہو توڑنے آئے ہو، اس کی بات میں مجھے مزہ آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اس کے پاس، جیسے پہلی کی طرح باتیں کر رہے تھے ویسی باتیں کرو۔ اے موسیٰ مجھے اللہ کی پہچان نہیں تھی، مجھے اللہ کی معرفت نہیں حاصل تھی، آپ نے مجھے اللہ کی پہچان کروائی، اب جیسے اللہ میں اس کو پہچاننے لگا ہوں، اب میری ہمت نہیں پہلی کی طرح باتیں کروں۔ آدمی جس الفاظ میں چاہے اللہ سے مانگے، اپنے انداز میں مانگے، ضروری نہیں کہ بھائی وہ اس کو عربی نہیں آتی تو میں کیسے مانگ، نہیں، دل سے مانگے، وہ تو دل کی آواز ہے،
جو اللہ تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکل کو آسان کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مصیبت کو ٹال دے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری حاجت پوری کرے۔ اور اللہ نے محبت کو خود بنایا ہے۔ اللہ کو بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے اپنی مخلوق سے اور انسانوں سے بڑی محبت ہے۔ وہ تو شیطان نے بھی یوں مانگا، مجھے اتنی عمر دے دے قیامت تک، اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فرمایا اس کی بد دعا براہ راست جاتی ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جو مانگے گا براہ راست، اس لیے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور یوں فرمایا جو غریب غربا ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کی دعا براہ راست جاتی ہے۔ کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بیچارہ کیا ہے، نہیں، اس لیے کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ کسی کا رتبہ کیا ہے اللہ کی ہم نہیں جانتے، بیچارہ غریب مسکین فقیر لگ رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا۔ ہاں، بعض مواقع ایسے، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی اور جو ہم نے کیا تھا وہ افشا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا ہاں میں دعا مانگوں گا۔ اس وقت نہیں مانگی۔ اس پر علماء حضرات فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، شب جمعہ کا، اور اس شب جمعہ میں خاص طور سے باپ کی دعا اولاد کے حق میں براہ راست جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، موقع ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں دعا والا بنایا ہے۔ ہم دعا مانگیں، بس دعا کی جو شرائط ہیں اور کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں اس میں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گناہوں سے، اگر ہو بھی جائے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صادق اور صدیق سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے، گناہ ہو جائے وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، فرمایا اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، یہ گناہ کا کفارہ بن گیا۔ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اتنے گناہ لے کر آ کے اس زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کی چھت تک لگ جائیں اور صرف ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سب گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے دعا والا بنا دیا ہے۔ مانگیں اللہ سے، اللہ پوری کریں گے، اپنے فضل سے کریں گے، بغیر استحقاق کے کریں گے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی شفقت سے عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف۔